बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबरवान। ख़वातीन व हज़रात, आज हमें बात करनी है सैयद मुज़म्मिल, जो कि एक एंकर पर्सन है और बड़े शाइनिंग स्टार हैं, तालीम याफ्ता नौजवान हैं, बड़ी तहकीक के बाद गुफ्तगू करते हैं। और पहले पहल मैं जब उनके वीलॉग्स सुना करता था तो शायद मुझे उनकी समझ नहीं आ सकी, लेकिन बाद में मैं रेगुलरली उनके वीलॉग्स सुनता भी हूँ, उन्हें समझने की भी कोशिश करता हूँ और बड़े तवज्जो तलब वीलॉग्स होते हैं। सैयद मुज़म्मिल ने बड़ी तेज़ी से सहाफ़त की दुनिया में अपना नाम पैदा किया और एक मकाम हासिल किया। इस वक्त भी वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बतौर एंकर पर्सन काम कर रहे हैं और अपना भी एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे बड़ी बेलाग गुफ्तगू होती है और वो किसी की तरफदारी नहीं करते, बल्कि बड़ी खुल के बात करते हैं। और सुनने में ये आया है कि वो इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का भी सामना कर रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि सैयद मुज़म्मिल के घर उनकी अदम मौजूदगी में फायरिंग का एक वाक़या पेश आया। उस वाक़े की एफआईआर आप देख रहे हैं, मैंने अपने शेयर कर दी आप लोगों के साथ, आप देख सकते हैं। ये एफआईआर थाना डिफेंस बी में दर्ज होती है, जिसमें ये मुकदमा दर्ज करवाती हैं सैयद मुज़म्मिल की वालदा मोहतरमा। उनका ये कहना है मुताबिक एफआईआर कि दो लोग उनके घर में दाखिल हुए छत के रास्ते से और उनके पास खुदकार असला भी था। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, सीधी फायरिंग की, इलाका में खौफ व हरास फैल गया। 15 पे कॉल के नतीजा में पुलिस आई और शायद उनकी पुलिस से भी मुठभेड़ हुई। ये शख्स जो है ये मौका से फरार हो जाने में कामयाब हो जाता है। इसका साथी जो कि जिसका नाम अली है, इसका नाम नवीद है, ये जो मेन मुलज़म है, और इसका साथी जो है वो अली बताया जाता है, वो भी मौका से फरार हो जाते हैं। पुलिस कोशिश करती है इनकी गिरफ्तारी की, लेकिन वो गिरफ्तार होने में कामयाब नहीं होते और वो भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। सैयद मुज़म्मिल के साथ ये जो वाक़या पेश आता है, ये कोई मामूली वाक़या नहीं, ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या है, जिससे साफ जाहिर है कि हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं और हमारे आसाब हमारे काबू में नहीं रहे। यहाँ पे एक इंतहाई अहम चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मैंने सुना है, जो मेरी तहकीक है, मेरी तहकीक के मुताबिक सैयद मुज़म्मिल के घर फायरिंग करने वाला नवीद सैयद मुज़म्मिल का हमसाया है और उसका साथी जो है वो नवीद का वो है अली, जो कि उसका बरादर निस्बती यानी कि उसका साला है। ये वाक़या क्यों पेश आया, इस वाक़े की क्या वजूहात हैं, इसके क्या मुहर्रकात हैं। बकौल सैयद मुज़म्मिल के कि शायद उनकी बेलाग गुफ्तगू को लेके, और जैसा कि इसका ज़िक्र एफआईआर में भी किया गया है कि वो कहता रहा कि जी वो बड़ी बातें करता है और हमने उसको जान से मार देना है वगैरह वगैरह, और फायरिंग करता रहा। लेकिन मेरी तहकीक ये है कि ये शख्स नवीद जो है ये नॉर्मल नहीं है और इसकी अहलिया जो है वो भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इन द सेंस कि शुनीद है, जो कि अभी इस पे मज़ीद तहकीक बकाया है कि ये गालबन आइस का नशा करते हैं। आइस एक इंतहाई भयानक ड्रग है जिससे बड़े घर बर्बाद हो चुके हैं और इसके इस्तेमाल करने वाले अपनी जान भी गंवा बैठते हैं और लोगों के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं, चूँकि इसका जो इसके असरात हैं वो बॉडी पे कुछ इस तरह से मुरतब होते हैं कि ज़हनी तौर पे इंसान में शदीद नौइयत की नेगेटिविटी पाई जाती है, नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। तो यकीनन सैयद मुज़म्मिल एंकर पर्सन के घर ये जो फायरिंग हुई है ये भी उसी नेगेटिविटी का नतीजा है। अब बात कर लेते हैं, इसके खिलाफ 2 एफआईआर्स लॉन्च हुई हैं।
ایک ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس کی مدعیت میں لانچ ہوتی ہے، جس میں پولیس بتاتی ہے کہ اس نے ہم پہ بھی فائرنگ کی، ہمارے ساتھ بھی مزاحمت کی اور بھاگ جانے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ نوید ابھی تک اس مقدمہ میں گرفتار نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق میری تحقیق یہ ہے کہ اس نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی ہوئی ہے، اور اس کا جو ساتھی ملزم ہے جو کہ اس کا سالہ ہے علی، وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ میں میری علاقہ کے مقامی ڈی ایس پی صاحب حسنین حیدر صاحب سے بھی بات ہوئی، میں نے ان سے حالات جاننے کی کوشش کی، تو ان کے مطابق ابھی تک یہ جو ایف آئی آر کا جو بھی متن ہے یہ ون سائیڈڈ ہے، دوسری جانب سے موقف نہیں مل سکا، چونکہ یہ جو گرفتار ملزم علی ہے جو کہ نوید کا سالہ ہے، یہ کہتا ہے کہ جی میں وقوعہ میں شامل نہیں ہوں، یہ وقوعہ سرزد ہو جانے کے بعد میں موقع پہ پہنچا، اس وقت تک یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ اب اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، میرا رابطہ نہیں ہو سکا انچارج انویسٹیگیشن عاطف سلطان سے، ان سے میرا رابطہ ہو جاتا تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے وہ مجھے مل جاتی، لیکن میرا جو رابطہ ہوا ہے ڈی ایس پی صاحب سے، وہ بھی بڑے ہی زیرک پولیس آفیسر ہیں اور ان کی بات میں بھی دم ہے۔ البتہ ایک بات بڑی کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ نشہ کے زیر اثر ہوا ہے، اور یہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہے ایک آئس کے نشے کی صورت میں جو جنم لیتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو دوبارہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ایکیوز جو ہے، اس میں جو اکمپلس ہے وہ اریسٹ ہو چکا ہے، جس کا نام علی ہے، جو کہ سالہ ہے نوید کا۔ لیکن میری جو خفیہ اطلاع ہے اس کے مطابق جو دوسرا ملزم نوید ہے وہ بھی شاید گرفتار ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اس کا بھی آپ لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ پولیس کی اس میں بڑی زبردست کوشش ہے، بڑی زبردست کارروائی پولیس نے کی ہے، اور ایک اتنے اہم نوعیت کے اینکر پرسن کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ، یہ غیر معمولی واقعہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات رونما نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو عدم برداشت کا ایک ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ ہر معاملے کو لے کے ایکسٹریم لیول تک چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے، اور ہم ایک ایکسٹریمسٹ کی شکل میں حکومت کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں، اور ہم میں برداشت کا مادہ نہیں پایا جاتا، ہم گفتگو میں یقین نہیں رکھتے، ہم مل بیٹھ کے بہتر انداز میں گفتگو نہیں کرتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شدید زیادتی ہے۔ خواتین و حضرات، دوران گفتگو مجھے ایک انتہائی اہم کال موصول ہوئی، اور اس کال کے بعد میری طرف سے ایک بریکنگ نیوز ہے سید مزمل کے کیس میں، اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سید مزمل کا جو مین ایکیوزڈ ہے وہ ایک ایف آئی آر میں تو ضمانت قبل از گرفتاری پہ تھا، لیکن باوثوق ذرائع سے، بڑے اوتھینٹک ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ دوسرا ملزم علی تو پہلے دن ہی گرفتار ہو گیا تھا، تو دوسرا ملزم جو ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ تو فائنلی ہیٹس آف ٹو لاہور پولیس، بہت بڑی کامیابی ہے، اتنے بڑے اینکر پرسن کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں پولیس نے بڑا سیریسلی کام کیا اور ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو شنید تھی وہ بھی باوثوق ذرائع سے تھی، لیکن اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ جو نوید ہے اور اس کی جو اہلیہ ہے یہ دونوں آئس کا شکار ہیں، اور دونوں یہ نشہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل پتھر پہ لکیر والی بات ہو گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں عدم برداشت پہ۔ تو معاشرے میں جو عدم برداشت پیدا ہو رہا ہے، جو ڈرگس کو لے کے
جو ہمارا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں والدین کو بہت سیریسلی غور کرنا پڑے گا، اور معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے جو سویلائزڈ لوگ ہیں، جو سلجھے ہوئے کردار ہیں، ان کو نکل کے سامنے آنا پڑے گا، اور کوشش کرنی پڑے گی کہ ہمارے اندر یہ جو عدم برداشت پیدا ہو رہی ہے، یہ جو نشہ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ بصورت دیگر ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ تو میں ایک دفعہ مبارکباد دینا چاہوں گا سید مزمل کو۔ وہ بہت پریشان بھی تھے، چونکہ جب ہمسایہ آپ کا جو ہے بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہو، اور وہ اس قسم کی لت کا شکار ہو، اور ایسی بھیانک حرکت بھی کر گزرے، تو سید مزمل جیسے شریف النفس لوگ جو ہیں وہ یقیناً پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچیں گے۔ پولیس اس میں بہترین کیس بھی تیار کرے گی، اور عوام الناس کے لیے میں نے اس کیس کے جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس پہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ گفتگو کیسی لگی، اور یہ جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر میری بات آپ تک پہنچی ہو تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔